السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 444 سطر نمبر 17 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ شراب سے انسان نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یا پھر اس کے جو مائنڈ کی جو ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سے گناہ کر جاتا ہے۔ کیونکہ شراب خود ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ لیکن جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ شراب پینے سے گناہوں میں یہ ترک نماز کا گناہ آ جاتا ہے، زنا اور لواطت کا گناہ آ جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان نشے کی وجہ سے کئی بار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی بار کسی کو تھپڑ مار دیا، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور جو میری سمجھ میں آتی ہے، جو آج کل بھی یہ چیز عام ہے، یہ چیز عام ہے کہ آج کل طلاقوں کی شرح جو بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ طلاق کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ ان طلاقوں کی شرح میں کہ تقریباً کوئی کثیر تعداد میں ایسی طلاقیں ہوتی ہیں جو نشے میں دی جاتی ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس حالت تک پہنچتے ہیں، نشے کی حالت، اس کی وجہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ نشے میں ہونا، یہ شراب اور یہ نشے کی چیزیں جو ہیں، یہ سب اسی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں، کیونکہ یہ گناہوں کی جڑ ہیں۔ اگر یہ گناہوں کی جڑ نہیں ہے تو پھر اس کو حرام نہ قرار دیتے، تو اس کا پینا حرام کیوں تھا؟ ہاں، تب بھی حرام ہو سکتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ایسے تو حرام نہیں قرار دیتے تھے، وہ رب ذوالجلال کا حکم ہوتا تھا، تبھی اس کو حرام و حلال کہتے تھے۔ تو شراب سے گناہوں کی شرح اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شراب خود ایک بڑا گناہ ہے، اس کے بعد نشے میں دھت انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ کافی سارے گناہوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ شراب سے ہوتی ہے۔ شراب کے بعد انسان بہت غلط کر جاتا ہے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ طلاقوں کی شرح جو بڑھ گئی ہے، اس میں کافی سارے نشے کے جو کیس ہیں جو نشے میں دی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ نشے میں دی گئی جو طلاق ہے، آیا وہ طلاق ہے کہ نہیں، وہ بھی طلاق میں ہی آئی جاتی ہے کہ آیا وہ نشے میں ہے یا اپنے ہوش و حواس میں ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی، نہیں، نشے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نشہ کیا کس نے تھا؟ نشہ کیا تھا وہ بھی تو گناہ تھا، گناہوں کی جڑ تھا گناہ، طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ تو جب گناہوں کی شروعات سے کوئی کام کیا جائے تو اس کو ہم حلال کیسے قرار دے دیں، اس کو ہم بے معنی کیسے کہہ دیں؟ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو دبا کے رکھیں گے، ہم اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آج تم اگر اپنا ہاتھ سخت رکھ رہے ہو اور اتنا سخت رکھ رہے ہو کہ وہ ٹوٹ جائے، یہ جو عورت ذات ہے یہ بہت نازک ہے، یہ آپ کس پہ زور چلا رہے ہیں؟ آپ اپنے جیسے بندے پہ زور چلائیں تو اس کا آپ کو جواب بھی ملے گا۔ آپ ایک ایسے مخلوق پہ جو زور چلاتے ہیں جس کا اپنا کوئی زور نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، نازک حالت ہے اس کی، اور وہ جانتی ہے کہ میں اگر کچھ زیادہ کر جاؤں، کچھ زیادتی کر جاؤں، یا مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر شوہر لڑائی کرنے جاتا ہے،
شوہر کی لڑائی بیوی کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر سے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے اور میں اپنے گھر جا کے نہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ ایک اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے ماں باپ کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میں اگر گھر جا کے بیٹھی میرے ماں باپ پہ ٹینشن سوار رہے گی کہ ہماری بیٹی بے گھر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔